سوال عربی میں ہوگا، جواب میں دوں گا، آپ دیں گے عربی میں دیں گے. آپ زندگی میں عربی نہ سیکھی ہو لیکن مرنے کے بعد ہر ایک کو عربی زبان سے بولنا ہے. من رب، کون ہے تیرا؟ ماں دین ہو، کون کیا دین ہے تیرا؟ من نبی ہو، کون ہے تیرے؟ ہر جواب عربی میں نکلے گا. تو کیا ہم اس دھرتی پر قبر کے اندر میں جانے سے پہلے یہ کوشش نہیں کر سکتے کہ جو قرآن اللہ نے عربی میں اتارا میں اس کو کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے کچھ سیکھ لوں؟ مجھے قرآن کا سیکھا، کئیوں نکاحوں میں میں نے بیٹھا، تو جو قرآن کی آیت بار بار ایک خطیب نکاح کے خطبے میں پڑھتا ہے، کیا ہے اس کا مطلب؟ جو نبی کی بار بار صحیح احادیث بیان کیے جاتے ہیں، کیا ہے اس کا مطلب؟ سب سے پہلے 3 آیتیں، پارہ نمبر 4 صفحہ نمبر 2، اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق سبحان. سورہ آل عمران. اس کے اندر اللہ نے تقوی کا حکم دیا. یہ ایک چیز دماغ میں بٹھائیے، لمبی تشریح نہیں کر سکتا. نمبر 2 پارہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 1 یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس کے اندر بھی اللہ نے تقوی کا حکم دیا. نمبر 3 پارہ نمبر 22 سورہ سبا سے پہلے آخری رکوع ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے یہی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تینوں کے تینوں آیتوں میں اللہ نے صرف ایک ہی چیز کا حکم دیا، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. کیا ہے اس کا مطلب؟ کیا ہے اس کا راز؟ مطلب ہے اللہ سے ڈر. لکھنے میں بہت آسان ہے، لکھنے میں بھی بہت آسان ہے، پڑھنے میں بھی بہت آسان ہے، زندگیاں کٹ جاتی ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے. اللہ کا ولی بننے کے واسطے یہ ایک لفظ کافی ہے، اللہ کا ڈر. اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر. اور صاحب میں بھی تو ڈرتا ہوں. کب میں بولا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا؟ ساری دنیا ہوتی میں اللہ سے ڈرتا. یہاں وہ ڈرنا مراد نہیں ہے صرف اپنے آپ کو بچانا یا ڈرے جیسا کرنا نہیں. ڈرنے کا مطلب یہ ہے پوری زندگی اللہ نے جیسے گزارنے کا حکم دیا ویسے گزارنا ہے. جن چیزوں سے اللہ نے رسول اللہ نے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنا ہے. اگر بچ رہے ہیں تو سمجھنا کہ ہمارے پاس اللہ کا ڈر ہے، رسول اللہ کی محبت ہے. اب اللہ جتنا بڑا رحیم ہے، رحمان ہے، اس نے صرف اس چیز کا حکم دے کر چھوڑا نہیں. معلوم تھا میں نے میرے بندوں کو حکم دیا نظروں کی حفاظت کرنا، لیکن میرے بندے بڑے کمزور ہیں، وہ نظروں کی حفاظت نہیں کر سکتے. خیالات کو پاکیزہ رکھنا اللہ کو معلوم ہے، میرے بندے بڑے کمزور ہیں، اپنے خیالات کو پاکیزہ نہیں رکھ سکتے. رات کی اندھیروں میں، تنہائیوں میں گندگیوں سے اپنی نظروں کو دور رکھنا ہر ایک کے ہاتھ میں آنے ہے، بہت خطرناک ہے. اس کے فتنے سے بچنا اللہ کو معلوم تھا بہت بڑا مشکل ہے. اللہ نے حضرت آدم کے ساتھ حضرت حوا کو بنایا، ساری دنیا تک کے سارے مسلمانوں کو میسج دیا کہ اس دنیا میں رہنا ہے تو نکاح کر کے رہنا. اس دنیا میں رہنا ہے نکاح کر کے رہنا، بغیر نکاح کے نہ رہنا. سارے نبیوں کی سنت نکاح، جتنے بھی اللہ والے آئے سب نے نکاح کیا ہے، بڑھاپے میں بھی نکاح کیا. بغیر نکاح کے کسی نے زندگی گزاری نہیں. کیوں؟ اس آیت کا نکاح سے 100% ایک بڑا تعلق ہے، گہرا تعلق. ایک انسان کا ایک منصب، میں گناہ نہیں کرتا، میرے خیال میں اتنا صاف ہے، آج تک گناہ نہیں کرا، میں شادی نہیں کرتا. امپاسبل ہے. اگر آپ فرشتے ہیں تو الگ بات ہے. انسان بنایا وہ فرشتہ ہے جس کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے. ہاں، سارے جنت کے حوریں سامنے رکھو، اگر اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھنا، فرشتے کرامت آ سکتی ہے، نظر بھی اٹھا کر نہیں دے سکتے، لیکن انسان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے اس تقوی کی آیت پر عمل کرنے کے لیے آسانی کے واسطے نکاح کو رکھا. مسئلہ کلیئر ہو گیا ہے.
نکاح رسم نہیں ہے، نکاح ایک رواج کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، نکاح ایک خاندانی تسلسل کو قائم رکھنے کا نام نہیں ہے، نکاح ہے تقوی پر عمل کرنے کے لیے آسان راستہ۔ آپ اگر نکاح کر رہے ہیں، اب اگر نکاح کر رہے ہیں تو ہم تمام کے دماغ میں ایک بات ہونا چاہیے، اس نکاح کے ذریعے سے مجھے اور اپنے گھر والوں کو، بچی والے بھی اور بچے والے بھی، شوہر بھی بیوی بھی اپنے دماغ میں بٹھائے، قیامت تک انشاءاللہ میں اپنی نظروں کی حفاظت کروں گا، اپنے خیالات کی حفاظت کروں گا۔ دوسری بات صرف 1 منٹ میں کروں گا۔ دیکھیے، بچی ایک یہ امانت ہوتی ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر آ رہی ہے، سارے خاندان کو خدا حافظ، صرف ایک شوہر کے چہرے کو دیکھ کر اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو خدا حافظ کر کے آ رہی ہے۔ اس کو امانت سمجھ کے رکھنا۔ پارہ نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ضرور آئیں گی، نا اتفاقی آئیں گی، شوہر کی طرف سے کچھ، بیوی کی طرف سے کچھ، لیکن یاد رکھنا کچھ خامیاں آئیں تو کچھ اچھائیاں بھی ہے۔ کبھی کچھ خامیوں کو دیکھ کر جلدی فیصلہ نہ کرنا۔ شوہر یاد رکھے یہ بچی صرف بچی نہیں، یہ ایک امانت ہے، اور بیوی یاد رکھے یہ شوہر ہے، سب کچھ اس کے لیے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بس ان 2 چیزوں کو اگر ہم رکھیں گے تو خاندان ٹوٹے گا نہیں، جڑے گا۔ اور نکاح توڑنے کا نام ہے، نکاح جوڑنے کا نام ہے، معاف کرنا توڑنے کا نام نہیں ہے۔ اور ان تمام راستوں سے بچنا، اور ان تمام شیاطین لوگوں سے بھی بچنا جو نکاح کو توڑنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور خاندان کو توڑنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا اس زندگی میں سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر قاضی صاحب اجازت دے تو میں کوئی